وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. باب الصفوف، صفوف صف کی جمع ہے اور یہ عنوان ہے صف بندی. نماز میں صف بندی کی اہمیت، صف بندی کا طریقہ اور صف بندی کا اجر. اگر اس طریقے سے جو طریقہ مسنون ہے اس طریقے سے اگر صف بندی ہوگی اس کا کیا ثواب ہے اور کیا اس کا اجر ہے، اس قسم کے مسائل باب الصفوف میں بیان ہوتے ہیں. جو پہلی حدیث ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اس کا موضوع یہ ہے کہ نماز میں صف بندی، صفوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے. نماز میں صفوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے اور صف بندی کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے. انس فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. صفوں کو سیدھا کرو، سیدھا کرو صفوں کو، فإن تسویۃ الصفوف، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا کرنا، من تمام الصلاۃ، نماز کے تمام سے ہے، نماز کو مکمل کرتا ہے، نماز کا حسن ہے اور نماز کے ضروری آداب میں شامل ہے صفوں کا سیدھا ہونا. صفیں سیدھی کیسے کی جائیں؟ جو طریقہ احادیث سے ثابت ہے وہ ہے قدم سے قدم ملا کر اور کندھے سے کندھے ملا کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم. باب ہے نماز میں کندھے سے کندھا چپکانا اور قدم سے قدم چپکانا. الزاق، اتنی عربی تو آپ جانتے ہوں کہ الزاق یعنی چپکانے کا معنی بالکل جوڑنا، کندھے سے کندھا چپکانا اور قدم سے قدم چپکانا. اس کے تحت وہ انس بن مالک کی روایت لائے ہیں. ان کا فرماتے ہیں کہ کانا احدنا یرزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. یعنی ہم صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے، ہم صحابہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے چپکاتے اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے چپکاتے اور پھر کھڑے ہوتے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں نماز میں اپنی پشت سے دیکھ رہا ہوتا. یہ آپ کی خاصیت تھی. جب جماعت کھڑی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے خاتم نبوت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز کے دوران اللہ تعالیٰ اس میں رؤیت اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ اچھی طرح کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہو، صفوں کو سیدھی کرو. فإنی اراکم من وراء ظہری، اپنی پشت سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ کا یہ معمول نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے دور میں کہ ہم اپنے ساتھی سے اپنا کندھا اپنا قدم چپکاتے. بلکہ ایک اور حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن نبی داؤد میں ہے یہ اور سند اس کی حسن ہے. کہتے ہیں کہ فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ. نماز میں صحابہ کی صف دیکھتا اور میں دیکھتا کہ صحابہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے چپکائے کھڑے ہیں اور اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے سے چپکائے کھڑے ہیں اور اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے سے چپکائے کھڑے ہیں. سنن ابو داؤد میں نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ صحابہ کی صف بندی کیسی تھی. آپ یہ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، یعنی کندھے کا کندھے سے چپکنا ہے اور گھٹنے کا گھٹنے سے اور ٹخنے کا ٹخنے سے. یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صف بندی صحیح نہیں آتی. ہم جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ دائیں بھی میں ملوں اور بائیں بھی میں ملوں، ادھر بھی میں پاؤں جوڑوں ادھر بھی میں پاؤں جوڑوں، ادھر بھی میں کندھا ملاؤں ادھر بھی میں کندھا ملاؤں. تو اس طرح تو ممکن نہیں. میرا فرض یہ ہے اور آپ کا فرض یہ ہے، آپ صف میں آئے، آپ سے پہلے جو ساتھی کھڑا ہے اس سے آپ نے ملنا ہے اور جو آپ کے بعد آئے گا وہ آپ سے ملے گا. ان دونوں طرف آپ ہی ملیں یہ طریقہ صحیح نہیں اور اس طرح واقعی صف بندی نہیں ہوگی. لیکن آپ سے قبل جو کھڑا ہے
دائیں طرف کھڑا ہے یا بائیں طرف کھڑا ہے اس سے آپ نے ملنا ہے، اور جو آپ کے بعد آئے گا اس نے آپ سے ملنا ہے، جو اس کے بعد آئے گا اس نے اس سے ملنا ہے۔ اس طرح اگر سب صف بندی کی فقہ کو سمجھیں اور اس کی کیفیت کو سمجھیں تو وہ صف بندی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ آج بھی ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہا، تم ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے بناتے ہیں اپنے رب کے پاس۔ کچھ فرشتے آسمانوں پر نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کی مسجد بیت المعمور، ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں کھڑے، وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے، کچھ فرشتے رکوع میں، کچھ سجدے میں، وہ ہمیشہ رکوع سجود میں رہیں گے، اور کچھ فرشتے روزانہ بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک دن نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے ایک دن پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ یہ فرشتوں کی تعداد۔ فرمایا کہ تم صف بندی ویسے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے فرشتوں کی صف بندی نہیں دیکھی، آپ بتائیے ان کی صف بندی کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم یتراصون، کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہیں، یتراصون۔ قرآن پاک میں کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی شگاف نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو اور کوئی وقفہ نہ ہو۔ یہ مصنون صف بندی ہے۔ اور ایک حدیث حذیفہ بن یمان کی روایت سے ہے، بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ہم سابقہ امتوں پر 3 فضیلتیں دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 3 اسپیشل چیزیں دی جو سابقہ کسی امت کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جعل الصفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ اللہ نے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی بنا دی۔ جیسی آسمانوں پر فرشتوں کی صفیں ہیں ویسی اللہ نے ہماری صفیں بنا دی۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک خاص چیز دی۔ اور دوسری چیز کیا دی؟ اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی، اور تیسری چیز یہ تھی کہ پوری زمین کی مٹی کو اللہ نے پاک کر دیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ تو یہ صف بندی کی بڑی تاکید ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ہم کافی غفلت اور تساہل کا شکار، اور فضیلت آپ نے سن لی کہ اگر ہم پاؤں سے پاؤں جوڑیں گے، کندھے سے کندھا جوڑیں گے، بعین یہی فرشتوں کی صف بندی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من فصل صفا فصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ یہ فرامین کہاں گئے؟ ان کا اہتمام کہاں گیا؟ آپ ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی